السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان۔ علم کے بیان کا باب نمبر 8، 9، 10، 11، 12 اور حدیث نمبر 64، 65، 66، 67، 68، 69 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ اصول علم میں سمجھداری بہت اعلیٰ چیز ہے۔ علم اور حکمت میں غبطہ رشک کرنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اے اللہ اس کو کتاب قرآن کا علم و فہم فراست عنایت فرما۔ لڑکے کا سماع حدیث کتنی عمر سے درست ہے بتایا جائے گا۔ پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 8، حدیث نمبر 64۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم دین پر قائم رہے گی، تو جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ باب نمبر 2، 9، حدیث نمبر 65۔ حصول علم میں سمجھداری بہت اعلیٰ چیز ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس ایک کھجور کا گھابا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے، اور پوری حدیث بیان کی۔ دیکھیے حدیث نمبر 56۔ اور اس روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ کہا کہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا۔ باب نمبر 10، حدیث نمبر 66۔ علم اور حکمت میں غبطہ رشک کرنا درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد اور رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں کی عادتوں پر۔ نمبر 1، اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق و ہمت بھی کہ اسے راہ حق میں صرف کرے۔ نمبر 2، اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے علم و حکمت عنایت کی اور وہ اس کے ذریعہ سے فیصلے اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم کرتا ہو۔ باب نمبر 11، حدیث نمبر 67۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اے اللہ اس کو کتاب قرآن کا علم فہم و فراست عنایت فرما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے سے لپٹا لیا اور فرمایا اے اللہ اس کو اپنی کتاب کا علم عنایت فرما۔ باب نمبر 12، حدیث نمبر 68۔ لڑکے کا سماع حدیث کتنی عمر سے درست ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گدھی پر سوار ہو کر چلا اور اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مینا میں بغیر کسی دیوار سترہ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا تاکہ وہ چار لے اور میں صف میں شامل ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 59۔ سیدنا محبوب بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پہ ماری تھی، اور میں اس وقت 5 برس کا تھا۔
میری آنے والی ویڈیو میں علم کے بیان کا باب نمبر 13، 14، 15، 16 اور حدیث نمبر 80، 81، 82 اور 83 اور 84 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا اس شخص کی فضیلت کا بیان جو دین کا علم پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، علم کی فضیلت کا بیان۔ فتویٰ دینا اس حالت میں کہ فتویٰ دینے والا سواری پر سوار یا کسی چیز پر کھڑا ہو۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔